يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن حمادة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيب الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحبک یا سیدی یا حمد و صلاة کے بعد قابل صدر احترام شیخ الحدیث علماء علامہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ رضویہ کے جملہ اساتذہ کرام حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قابل قدر تمام صاحبزادگان دورہ حدیث سے فراغت پانے والے فضلائے جامعہ دیگر طلباء کرام سامعین اعظام استاذ العلماء محقق العصر شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیضان جامعہ رضویہ کی صورت میں ہمارے لیے باعث اطمینان ہے، باعث افتخار ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس فیضان کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل آپ کے صدقے میں ہمیشہ کے لیے جاری رکھے گا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے، علمی حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اور یہ مقام آپ کی تصانیف سے آپ کے تلامذہ کے حوالے سے واضح ہے اور ظاہر ہے. مجھے آج اس ادارے میں حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھاتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں، اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں، اور حضرت صاحبزادہ صاحب کا تمام صاحبزادگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کوئی زیادہ بات میں نہیں کروں گا، اس وقت حدیث کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور وہ ساری باتیں علامہ یعقوب صاحب ماشاءاللہ بہت پرانے پڑھانے والے بڑے سینئر مدرس اور بڑے فاضل استاد ہیں.
اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. وہ ساری چیزیں آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، پڑھ بھی لیں گے. ایک دو باتیں عرض کروں گا کہ حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صحیح بخاری ہے. اس میں جو احادیث مبارکہ ہے وہ غالباً 7275 تکرار کے ساتھ، اور اگر تکرار ختم کر دیں تو 4000 احادیث مبارکہ ہے. تکرار کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر جب مختلف حوالوں سے حکم بیان ہوا تو اس کو ہر اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. مثلا جس حدیث میں ذکر ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تو نماز کے بعد میں بھی اس کو ذکر کیا، اور زکوٰۃ، روزہ جو جو اس میں موضوع ہے اس کے مطابق ذکر کیا. اس حوالے سے یہ تکرار ہوتا ہے. تکرار ختم کر دیں تو 4000 احادیث ہیں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث تکرار کے ساتھ 12000 ہیں، اور تکرار کے بغیر 4000 ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح احادیث 1,00,000 یاد کی، اور غیر صحیح، آپ جانتے ہیں کہ چونکہ علم کی مجلس ہے کہ صحیح اور غیر صحیح کا وہ مفہوم نہیں ہے جو عام طور پر ہوتا ہے کہ صحیح کے مقابلے میں غلط کا لفظ ہوتا ہے. یعنی جو معیار ہے صحیح کا، جس کے اندر 5 چیزیں انہوں نے رکھی ہیں، تو غیر صحیح 2,00,000 احادیث یاد کی ہیں، صحیح 1,00,000 حدیث یاد کی. اب ان میں سے تکرار کے ساتھ 7275 ہیں، تکرار کے بغیر 4000 ہیں. یہ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی احادیث ہے. تو باقی احادیث کہاں ہیں؟ تو مستدرک امام حاکم ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح خزیمہ ہے، ابن خزیمہ ہے. یہ کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ جن کے اندر وہ احادیث انہوں نے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی طوالت سے بچنے کے لیے وہ احادیث چھوڑی ہیں، ان کو دیگر کتابوں میں ذکر کیا ہے. اس بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ حدیث صحیح بخاری میں دکھاؤ، صحیح مسلم میں دکھاؤ، اور اس سے باہر ماننے کے لیے کچھ لوگ تیار نہیں ہوتے، تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ باقی احادیث جو ہے جو ان کتابوں نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اپنے معیار پر اترنے والی احادیث ہے، اور آپ نے یاد کی ہے. لہذا اگر ان کتابوں کے اندر یہ احادیث ہے تو یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ان کی بھی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح صحیح بخاری کے اندر موجود احادیث کی ہے یہ صحیح مسلم ہے. اس پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے بعد جو کتاب اصح الکتب ہے وہ صحیح بخاری ہے. بعض لوگوں نے صحیح مسلم کو افضل قرار دیا ہے، لیکن جمہور کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری یہ اصح الکتب ہے اور افضل کتب ہے اور اقویٰ ہے. اس لحاظ سے یہ جمہور کا قول ہمارے پیش نظر ہوتا ہے ہمیشہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب شروع کی اس میں ذکر کیا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. نیت پر زیادہ بات نہیں کی جا سکتی وقت کے پیش نظر، لیکن یہ بات ہمیں ضرور یاد رکھنی ہے کہ 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اچھا کام نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بیکار ہو جاتا ہے اور باطل ہو جاتا ہے، لیکن برا کام اچھی نیت سے بھی صحیح نہیں ہوتا، وہ برا ہی رہتا ہے. لہذا نیت کا جو تعلق ہے بالنیات جو کہا گیا ہے، تو یہ اچھے کاموں کے بارے میں کہ ایک کام اچھا ہے لیکن اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا سارا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو عبادات ہیں 2 قسم کی عبادات ہیں. ایک عبادات مقصودہ ہے اور ایک غیر مقصودہ ہے. مقصودہ عبادات جو ہے ان کے اندر نیت فرض ہے. مثلا نماز میں نیت فرض ہے، روزے کی نیت فرض ہے، زکوٰۃ کی نیت، حج کی نیت،
ان کے اندر نیت جو ہے وہ لازم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نیت نہیں ہوگی تو وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اگرچہ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کہے، دل سے نیت یہ بھی نیت ہے، اور اصل نیت تو دل کی نیت ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر عبادات مقصودہ ہے تو پھر نیت لازم ہے، اس کے بغیر ثواب نہیں ملے گا، عبادت نہیں ہوگی یعنی ثواب نہیں ملے گا۔ اور عبادت غیر مقصودہ ہے تو اس میں نیت جو ہے وہ فرض نہیں ہے لیکن اس کا ثواب ملتا ہے۔ مثلا اگر وضو میں ہم نیت نہیں کرتے، جس طرح آناف کا عقیدہ ہے، تو نیت نہ کرنے سے وضو ہو جائے گا اور اس وضو سے ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وضو کی نیت کریں گے تو ایک اضافی ثواب ہمیں اس نیت کا ملے گا۔ تو پہلا جو ابتدا آغاز کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ انما الاعمال بالنیات سے کیا، اور آخر میں جو حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی تحمید، تسبیح اور تحمید، اس کا فلسفہ جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے، تو اس کو اس لیے ضائع نہ کریں کہ آپ کی نیت اچھی نہ ہو۔ نیت اپنی اچھی کریں کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور امت کے فائدے کے لیے احادیث کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ احادیث جمع کرنی ہے باقی ہر عمل کے حوالے سے۔ تو پہلا یہ بتایا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میری اپنی نیت بھی ٹھیک ہے اور میرا یہی درس جو ہے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی۔ اور آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ حدیث لا کر کے یہ بتا دیا کہ اتنی حدیثیں یہاں ذکر کرنا، ایک لاکھ حدیث صحیح یاد کرنا، 2 لاکھ غیر صحیح یاد کرنا، پھر ہزاروں کی تعداد میں کتاب میں جمع کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن مجھے اس پر فخر تکبر نہیں ہے۔ فخر تو عبادت پر اگر اچھی نیت سے ہو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کتاب تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر تکبر نہیں ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، اس لیے کہ اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود یا اللہ پاک تو ہی ہے، اس میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تیری ذات جو ہے وہ تعریف کے لائق بھی ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، میں ہر عیب سے پاک نہیں ہوں۔ ایک تو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی تو اس کے لیے ایک معافی بھی خواستگاری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اور تواضع کا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے من تواضع للہ رفعہ اللہ کے تحت تواضع کا بھی آپ نے اظہار فرمایا۔ 2 چیزیں یہاں اس باب کے اندر اس حدیث کے حوالے سے ہے۔ پہلا مسئلہ تو ہے آیت کریمہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک کے اندر چونکہ جو الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے اندر وزن کا بھی ذکر ہے کہ یہ اپنے وزن کے اندر بھاری ہوگی، تو آیت کریمہ اس کی مطابقت سے منادہ الموازین یہ آپ نے ذکر فرمائی کہ اس کے اندر بھی وزن کے لیے میزان کا قائم کرنا، اس کا نصب کرنا، اس کو بیان فرمایا۔ الوزن یومئذ الحق، بعض لوگوں نے وزن کا انکار کیا، انہوں نے کہا جس طرح معتزلہ نے کہا کہ وزن سے مراد انصاف ہے، لیکن یہ واضح بات ہے کہ جب کسی لفظ کا معنی صحیح نکلتا ہو تو بلا وجہ کسی دوسرے معنی کی طرف نہیں لے جاتے، اور قرآن نے کہہ دیا الوزن یومئذ الحق کہ اس دن وزن جو ہے ہونا، اعمال کا وزن یہ حق ہے، اور اسی طرح ہماری شرح قائد اور دیگر کتابوں میں بھی یہ چیزیں صراط حق ہے، وزن حق ہے وغیرہ وغیرہ ذکر کیا ہے۔ نادى الموازین، نادہ کو معنی رکھنا، رکھنے سے مراد ہے کہ گاڑنا، مقرر کرنا، نصب کرنا، جس طرح آپ کنڈا جو ہے اس کو نصب کرتے ہیں، اس پر چیزیں تولتے ہیں، تو یہاں اس کا معنی نصب کرنا ہے۔ موازین میزان کی جمع ہے، میزان اصل میں مفزان ہے، میم کے کسرہ کی وجہ سے واو کو یا سے گزرا، اور یہ اس میں اعلیٰ ہے، اور
اس کی جمع موازین ہے۔ اب یہاں دو تین باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جمع کس بنیاد پر ہے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات پر تو اعتراض کر سکتے ہیں، جائز اعتراض، اللہ کے کلام پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے موازین کیوں رکھا ہے، ہم اس لیے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ موازین جو جمع ہے، جمع لانے کی حکمت کیا ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ جمع اس اعتبار سے کہ جن لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا وہ کثیر ہیں، تمام لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا تو ان کے جمع اور کثیر ہونے کی وجہ سے ترازو زیادہ ہوں گے، میزان زیادہ ہوں گے، اور یہ حقیقی معنی ہے۔ یعنی جمع کا حقیقی معنی ہے کہ واقعی وہ زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ جن کے اعمال ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ جو اعمال کی کثرت کی وجہ سے ہر عمل کے لیے، ہر ایک کے لیے ترازو، جس طرح ہر شخصیت کے لیے ایک ترازو، اسی طرح ہر عمل کے لیے ایک میزان جو ہے، تو یہ جمع اعمال کے زیادہ ہونے کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے موازین کی جو جمع ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جمع تو نہیں ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ترازو تو زیادہ نہیں ہوں گے، ایک ہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ جمع کے اندر حکمت کیا ہے، تو یہ تفخیم شان ہے۔ اس کی شان زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ ترازو کوئی عام ترازو نہیں ہے، کیسا ترازو کہ تمام دنیا کا حساب، جتنی مخلوق پیدا ہوئی ہے قیامت تک، ہمارا آج کا جو دن ہے بہت بڑا لگا لیں، 14 گھنٹے کا دن ہوگا، تو آدھے دن کے اندر تمام حساب کتاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آدھے گھنٹے یعنی آدھے دن میں 7 گھنٹے میں تمام حساب ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو رکھا ہوا ترازو، ایک ہمارے بنائے ہوئے ترازو ہے، یہ میزان اللہ کا، اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف، لہذا یہ تفخیم شان کی وجہ سے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا۔ ایک معنی تو اس کو واضح ہے کہ ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، لیکن ایک معنی یہ بیان کیا علماء کرام نے، محدثین کرام نے، کہ وہ مرسلین حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کی وجہ سے، ان کی شان کی وجہ سے، بلکہ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 950 سال جو انہوں نے تبلیغ کی، تو اتنی بڑی تبلیغ، یوں سمجھے کہ کئی رسول جو ہیں ان کے برابر گویا کہ آپ نے تبلیغ فرمائی، عظمت شان کی وجہ سے مرسلین کہا گیا۔ اس کی ایک اور مثال ہمارے ہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک آدمی تو ولی ہوتا ہے، اولیاء نہیں ہوتا، کیونکہ ایک جو ہے فرد واحد ہے، تو اس کی صفت بھی تو ولی ہوگی، اولیاء نہیں ہوگی، لیکن ان کی عظمت اور ان کی شان، جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں، تو ان کو خواجہ نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے۔ یہاں اولیاء اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے، اسی طرح موازین بھی حقیقی معنی پر نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہوگا، لیکن اس کی عظمت شان کی وجہ سے، تفخیم شان کی وجہ سے جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ بات ہے جی موازین کے اوپر۔ اس کے بعد ہے القسط، یہ موازین کی صفت ہے، یعنی وہ ایسا ترازو ذہن میں آتا ہے کہ قسط جو ہے یہ تو واحد ہے اور موازین جمع ہے، جمع کی صفت جو ہے وہ تو جمع آتی ہے، واحد نہیں آتی۔ تو ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ قسط مصدر ہے، اور مصدر واحد کی، تثنیہ کی، جمع کی، سب کی صفت بنتی ہے۔ میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط، تینوں جگہ آپ قسط پڑھیں گے، اس کو جمع نہیں پڑھیں گے۔ تو لہٰذا جب یہ مصدر ہے تو پھر اب اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور اعتراض تو پہلے بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی
بات سمجھ آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مضاف معذوف ہے، زوات القسط اور زوات جمع ہے، موازین بھی جمع ہے، اس کی صفت زوات بھی جمع ہے۔ اب اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، یعنی نظر الموازین زوات القسط، ہم موازین رکھیں گے جو انصاف والے موازین ہوں گے۔ تو اب موصوف موازین اور زوات اس کی صفت وہ بھی جمع، یہ بھی جمع ہو گئی، تو لہذا اس لحاظ سے یہ ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ لیوم القیامہ لام تعلیلیہ ہے، یعنی علت بیان کی کہ یہ کیوں رکھیں گے؟ قیامت کے دن کے لیے۔ قیامت کے دن کے لیے ترازو کا کیا مطلب ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لے حساب یوم القیامت، حساب کا لفظ یا معذوف ہوگا کہ وہ موازین ہم رکھیں گے جو جس میں انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ قیامت کے دن حساب کتاب کرنے کے لیے۔ اور دوسرا نام وقت کے لیے ہو، وقتہ یوم القیامت ہے، جس طریقے سے ہے کہ فَتَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقتہ عدت ہے۔ مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائے، میں تو فتوی نہیں لکھتا ماشاءاللہ۔ اور لِعِدَّتِهِنَّ یعنی اس وقت طلاق دو اگر طلاق دینے کی ضرورت ہو کہ جس میں اس کی عدت جو ہے وہ مناسب طریقے سے پوری ہو جائے، تو لام وقت کے لیے ہوگا۔ اور یا یہ ہے کہ یہاں حساب یوم القیامہ لفظ حساب جو ہے یہ مضاف ہوگا اور اس کی اضافت یوم کی طرف ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں جو تولا جائے گا اعمال کو افعال کو، تو اسی طرح ہوگا کہ ایک طرف ایک چیز رکھ دی ہم نے، دوسری طرف 5 کلو کا باٹ رکھ دیا، 10 کلو کا باٹ رکھ دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں اعمال کا اعمال سے مقابلہ ہوگا، اچھے اعمال اور برے اعمال۔ ایک پلڑے میں اچھے اعمال ہوں گے اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر اس کو بیان کیا ہے کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ اچھی زندگی میں ہوگا، اور جس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا غاویہ، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو مقابلہ ہوگا کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے یا دوسرا بھاری، اور وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا کی طرح بھاری چیز والا پلڑا نیچے نہیں جائے گا، وہ اوپر کو ہوگا۔ دنیا میں تو جو وزنی ہو وہ نیچے ہوتا ہے، اوپر ہوگا۔ اور ایک اور بات یہاں جو محدثین کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حساب میں سے کچھ لوگ مستثنا ہوں گے، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک تو کافر کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ کافر کی نیکی نہیں ہے۔ ان کا جو دنیا میں بھی اسپتال بنا دی، گنگا رام اسپتال بنا دی، اور لوگوں کا علاج معالجہ کر دیا، جو یہ ویلفیئر کے کام کر دیے، دنیا کے اندر ان کو اس کا صلہ ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو آخرت کا مسئلہ ہے، ثواب کا مسئلہ ہے، وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ لہٰذا ایک تو کافروں کا نیکی یہی کوئی نہیں، جب نیکی نہیں ہوگی تو پھر ان کا وزن نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ مسلمان جن کی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائی ہے ہی کوئی نہیں، ان کا بھی وزن نہیں ہوگا، باقی سب کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ورنہ اعمال بنی آدم وقولہم یوزنون، انسان کے اعمال بھی اور ان کے اقوال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ جو عمل کرتے ہیں ان کا بھی تقابل ہوگا نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ۔ جو زبان سے بات نکلتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، زبان سے ایک بات نکال دی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان میں سے نکلی ہوئی بات پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو کھیتی زبان نہیں تو ساری کھیتی کاٹی جائے گی۔ زبان کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور من سمتا نجات، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ لیکن کوئی مقام خاموشی کا ہوتا ہے، کوئی خاموشی کا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی جو حدیث تقریری ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک کام حضور علیہ السلام نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا
آپ خاموش رہے تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کا گویا یہ بولنا ہے. اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کو تنبیہ فرماتے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جہاں کوئی کام غلط ہو رہا ہو وہاں علماء کا کام بولنا ہے. ہمیں کیا ہے جی، ہم نے کون سی کسی کے قبر میں جانا ہے، یہ الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں مصنوعی بال عورتیں لگاتی تھیں. آپ کا جو ساتھ سیکرٹری تھا اس کے ہاتھ میں گچھا تھا بالوں کا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے فرمایا اے علماء، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اللہ 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 کی ذمہ داری ہے صرف نعرے لگانا نہیں ہے. نعرے لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں. علماء کا کام ہے دین بتائیں لوگوں کو، دین سکھائیں. اور اگر کہیں غلط کام ہے تو اس پر اپنی زبان کو بند نہ رکھیں. رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ زبان کو طریقے سے چلانا ہے. وَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ. کسی پر چڑھائی کر دینا یہ افسوس کی بات ہے. مجھے ابھی پتہ چلا کسی ایک، آج کل میڈیا کو جو ہے آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہوتا، مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ سیاسی گفتگو اس میں زیادہ جمعے پر. ایک صاحب نے کہا حضرت ہم بڑے دور سے آتے ہیں کوئی دین کی بات سننے کے لیے، مہربانی کر کے ہمیں کوئی دین کی بات بتائیں. اللہ. اب یا تو کہتے جناب معذرت میں تھوڑا سا کہ معاملات بھی، سیاست بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. کہہ لگے کلمہ سنا، اس نماز کو کہہ رہے کلمہ سنا، اس نے 6 کلمے 6 سنا دیے. میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر کو 6 نہیں یاد ہوگا. 6 کے 6 کلمے سنا دیے. کہتے ہیں اچھا یہ 500 روپے تمہارا نام. اس نے کہا جی 500 روپے مسجد کو دے دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. اب یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو، یہ صرف درس بخاری نہیں ہے، ہمارے ایک تربیت کا ہے. بے شک بے ہم نے شک. میدان میں نکلنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری اچھی گفتگو کا انداز غلط ہونے کی وجہ سے کوئی شخص کسی دوسرے مسلک کو اختیار کر لے. استغفر اللہ. 12 اعمال بھی تولے جائیں گے اور یہ جو افعال ہیں یہ بھی تولے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ ایک جوہر ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کپڑا جوہر ہے، عرض یہ رنگ جو ہے یہ عرض ہے، اور عرض جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ اس کا وزن ہو سکتا ہے. تو اعمال کس طرح تولے جائیں گے اور اسی طرح اقوال کس طرح تولے جائیں گے؟ تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا نظام اور ہے، قیامت کا اور ہے. بے شک. اس کو ہم اس دنیا کے نظام پر قیاس نہیں کر سکتے. سب سے بنیادی جواب تو یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو مجسم کیا جائے گا. اعمال کو جسمانی شکل دی جائے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اچھے اعمال ہوں گے وہ خوبصورت شکل میں ہوں گے اور جو برے اعمال ہوں گے وہ بدصورت شکل میں ہوں گے. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو احادیث مبارکہ ہے اس کتاب کے اندر، جب اس کتاب کو ترازو پر رکھیں گے تو اس کتاب کی وجہ سے ان کا بھی وزن ہو جائے گا. رجسٹر جو ہے، رجسٹر کو تولتے ہیں تو اس کے اندر جو مندرجات ہوتے ہیں ان کا بھی وزن ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ نامہ اعمال، وہ جو رجسٹر ہیں جن کو دواوین حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں قرار دیا، الدواوین والثلاثہ، تو ان کو تولا جائے گا اور اس کے ضمن میں وہ اقوال اور افعال جو ہے وہ تولے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افعال اور اعمال کو ایک جسم دیا جائے گا، جسمانی صورت میں ہوں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. جس چیز کو چاہے جس طرح بنا دے وہ کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان کے اعمال جو ہیں ان کو اس طریقے پر تولا جائے گا. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ القسطاس یا القسطاس دونوں کا ہے، ضم اور کسرہ کے ساتھ. اس کا معنی ہے العدل، انصاف کرنا. یہ رومی زبان کے اندر ہے. اور قسط جو ہے یہ مقصد کا مصدر ہے. اب یہاں ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ مقصد تو باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور قسطن جو ہے تو یہ تو مجرد کا مصدر ہے، وہ تو مزید فی ہے.
اس کا جواب یہ ہے کہ مقصد کا جو مصدر اقصاد ہے اس کی جو اصل ہے یعنی ثلاثی مجرد ہے اس کا مصدر کس طرح ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مقصد کا یعنی بعض چیزیں بالواسطہ ہوتی ہیں، بعض بلا واسطہ ہوتی ہیں، تو یہ بلا واسطہ کس کا مصدر نہیں ہے مقصد کا، بالواسطہ ہے کہ اس کا جو مصدر ہے وہ اقصاد ہے اور اس کا مصدر جو ہے وہ جو اس کے اصل حروف ہے وہ قسط ہے۔ اب ایک لفظ ہے مقصد اور ایک لفظ ہے قاصد، دونوں کا معنی بیان کیا۔ مقصد کہتے ہیں عدل کرنے والے کو، انصاف کرنے والے کو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ مقصد کا لفظ، مقصدین کا لفظ جو ہے وہ انصاف کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں پسند کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے جو انصاف کرتا ہے۔ اور قاصد اول جائر، جور سے بنا ہے، لفظ جور سے اس میں فاعل ہے، ظلم کرنے والا اس کو قاصد کہتے ہیں۔ اس پر بھی قرآن پاک کی آیت ہے جو میرے ذہن میں نہیں آ رہی، امل قاصدون اصحاب جہنم، کہ جو قاصد ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو قاصد کے لیے جہنم کا ذکر کیا ہے اور مقسطین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ عدل کو پسند کرتا ہے اور خود بھی عدل فرماتا ہے اور ظلم کو پسند بھی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم بھی نہیں فرماتا۔ یہاں تک تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے گفتگو ہے۔ اب حدیث کی سند ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا احمد بن اشقاب یا اشقاب، یہ دونوں طرح ہے، اور یہ لکھا ہے کہ بعض نے کہا یہ منصرف ہے اور بعض نے کہا کہ غیر منصرف ہے۔ اگر یہ غیر منصرف ہوگا تو اشقاب یا اشقاب با کے اوپر فتح آئے گا، کیونکہ اس کی جر بھی فتح کے ساتھ آتی ہے، اور ورنہ کسرہ آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا محمد بن فضیل نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عمارت بن قعقاع نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو زرع سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بیان کرتے ہیں۔ محدثین کرام کا طریقہ یہ ہے کہ اختصار اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بعض اوقات بعض اساتذہ بہت اچھا ان کا ایک فیصلہ ہے، اس سے اختلاف تو نہیں ہو سکتا، کہ وہ کالا حدثنا، پھر وہ کہتے ہیں حدث کالا، آگے پھر راوی آتا ہے، پھر کالا۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ان کے اختصار کا مطلب یہ ہے، یعنی کالا کا لفظ چھوڑ دیا، روا عن عماد یہ بھی چھوڑ دیا، روا کا لفظ چھوڑ دیا، کہیں روا آتا ہے کہیں کالا آتا ہے، رویہ عن آگے عن آتا ہے تو رویہ عن یا روا عن ہوتا ہے۔ تو کلام مختصر کرنے کے لیے انہوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک امر تکرار کو نہیں چاہتا، اصول شاشی وغیرہ ساری کتابیں آپ نے پڑھا ہے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے، تکرار کو اس لیے نہیں چاہتا کہ امر کا صیغہ اس لیے کہ اس میں اختصار، مثلا ایک آدمی جو ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھو، تو ہم اس کو کہتے ہیں اکتب، ہم یہ نہیں کہتے کہ افعل فعل الکتابت۔ اب افعل فعل الکتابت تین چیزیں ہو گئی، ہم کہتے ہیں اکتب، اختصار ہو گیا۔ اور بھی اس طرح مثالیں ہیں۔ اس لیے جب امر کو مختصر کیا گیا ہے تو پھر اگر یہ تکرار کو جائے گا تو وہ اختصار کہاں جائے گا؟ بہرحال اپنا اپنا طریقہ کار ہے، جس طرح استاد پڑھائیں اس طریقے سے شاگرد کو پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حدیث کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ مختصر وقت کوئی 4 سال یا کم و بیش حضور علیہ السلام کی خدمت میں موقع ملا ہے، لیکن اتنی احادیث مبارکہ ان سے مروی ہیں، حضور کی دعا بھی اس میں شامل ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں نہ بیان کیا کرو، کیونکہ جب کلام زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں زیادہ حدیثیں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، بات اس لیے کہ آپ لوگ صحابہ کرام سے کہا، صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بطور مذاق بھی کر سکتے تھے،
ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کی لگا سکتے تھے. آج کے کسی مولوی کو صحابہ کرام کے بارے میں فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ صحابی یہ تھا اور وہ صحابی وہ تھا. تم کون ہوتے؟ تمہیں کس نے جج بنایا ہے؟ بات سمجھ آ گئی. اس لیے اساتذہ ہیں. علامہ یعقوب صاحب، شیخ الحدیث صاحب، ہم بہت پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ راہ پہ پڑھاتے تھے، اگرچہ ان کی عمر زیادہ ہے. اگر ہماری آپس میں گپ شپ بھی ہو تو کر سکتے، لیکن ایک استاد ایک شاگرد اٹھ کر استاد سے اس کے رقابت لگائے، یہ تو نہیں کر سکتا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھ پر یہ سوال کرتے ہو تم لوگ کاروبار کرتے تھے تو میں تو حضور کے مدرسے کا طالب علم تھا. اب کوئی چودھری صاحب ملک صاحب کہیں گے جناب مفتی صاحب مرحبا نواز صاحب آپ کو زیادہ مسئلے آتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. تو آپ یہ کہیں گے جناب آپ کو نہیں پتہ اس لیے کہ یہ چٹائیاں جو ہیں ان پر میں بیٹھا ہوں. میں نے اتنے سال بیٹھ کر مفتی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھا ہے، مفتی عبدالحکیم مزاحمی صاحب کے سامنے پڑھا ہے، علامہ عبدالحکیم شریف قاضی صاحب سے پڑھا ہے. ہم نے چٹائیوں پر بیٹھ کر روکی سوکھی کھا کر یہ اللہ کا دین پڑھا ہے. تو اس لیے مقابلہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، زیادہ حدیث کے لیے آپ کو وقت نہیں ملتا تھا. تو میں تو ہر وقت صوفہ پر بیٹھا تھا، حضور کی پہلی یونیورسٹی اس کے گھر میں پڑھتا تھا. تو اس لیے میرا دل سے زیادہ اس لیے کہ حضور اسلام سے یہی کتابیں سیکھتا تھا. یاد رکھیں ہمیں بھی یہی چاہیے. علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم مدرسے میں پڑھ چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھیں، مطالعہ کریں، کسی استاذ کے ساتھ وقت نکال کر مزید آگے پڑھیں. اور یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. نوافل تو نوافل جو لوگ آج کے دور میں مشکل ہو گیا ہے. جس زمانے کے اندر جو مفتیان کرام صبح و شام دین کے کام کے لیے، دین کی افتاح کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے، ان کو تو سنتیں بھی معاف نہیں. میں اونچا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم کو اس سے ناجائز فائدہ کوئی دوسرا سن کر نہ اٹھا لے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ہم ویسے نہیں پڑھتے لوگ. میں نے کئی جگہ جمعے پر دیکھا ہے، جمعے کے فرض ادا کیے اس کے بعد گھر کو چلے گئے، اور گھر میں پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگرچہ مستحب سنت ہیں نفل گھر میں پڑھیں، لیکن آج کے زمانے میں مصروفیات کا دور ہے، لہٰذا مسجد میں پڑھ کے جائیں، گھر جا کر مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ اتنا اہم کام ہے، اس لیے ہمیں ساری زندگی جو ہے وہ اس کی طرف لگانی چاہیے، اور ہمیں یہ علم دین کے لیے اپنا سارا وقت جو ہے اس پر خرچ کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب صفہ کا جو عمل ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی. حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہاں ایک بات کو یہ دیکھنی ہم نے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ایک لحاظ سے مبتدا ہے، ٹھیک ہے. آگے جو ہے یہ اس کی خبر بنتی ہے، یعنی سبحان اللہ و حمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان ہے، یہ ایک خبر کے مقام پر چلا جاتا ہے. یعنی مقصود یہ ہے کہ اس کو بعد میں ذکر کیا، اور یہ جو اس کا صلہ ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کو پہلے ذکر کیا. الی الرحمن کا ذکر پہلے کیا، یا ثقیلتان کا، خفیفتان کا. اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ جب آپ کسی کام کا اجر پہلے بتائیں گے تو اس کام کے لیے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کہیں گے کسی بچے کو، طالب علم کو کہ یہ 100 روپیہ تو میں دوں گا، ابھی آپ یہ نہیں بتاتے کہ تم نے کرنا کیا ہے، تو وہ خوش ہو جاتا ہے. 100 روپیہ ملے گا، جو بھی کام ہوگا، میں مشکل بھی ہوگا تو کر لوں گا، کہ اس کو 100 روپیہ نظر آتا ہے، وہ کام ابھی نہیں نظر آتا. اگر اس کو پہلے کہہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ اور یہ نہ بتائیں کہ کیا ملے گا، وہ کہے کہ بڑا مشکل ہے، مجھ سے نہیں چاہے. یہ دلچسپی پیدا کی، ترغیب دی ان کلمات کی کہ اس کا صلہ پہلے بیان فرمایا. اور ان میں سے بھی 3 باتوں میں سے حبیبتان جو ہے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا، کیونکہ اعمال میں زیادہ ہو نہ ہو، زبان پر آسان ہو نہ ہو،
جب رب کو محبوب ہو جائے گا تو باقی ساری چیزیں پہلے یہ بتایا کہ یہ کلمات جو زیادہ بیان ہو رہے ہیں یہ تمہارے رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور ذکر بھی کیا کیا؟ رحمان کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ وزن سارے مل رہا ہے، وزن کے اعتبار سے حضور اسلام کو جوان والقلم کی خصلت آپ کو دی گئی۔ دوسرا اس میں یہ بات بھی ہے کہ رحمان کے ذکر سے یہ بات بھی کی کہ جب وہ رحمان کو محبوب ہیں تو وہ تو رحمت والی ذات ہے، تم اندازہ لگا لو کہ تمہارے اوپر رحمتیں اس کی کتنی ہیں۔ تو ایک یہ بیان کیا، اگر کتنا مشکل کام بھی ہو، جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کو پسند ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو اس کے لیے وہ جان جوخم میں ڈالتا ہے، اس لیے اس کا پہلے۔ دوسری بات یہ کہی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ اس کا ثواب کتنا کچھ ہوگا، چھوٹی سی بات ہے تو چھوٹی سی بات کا تو ثواب اتنا ہی کچھ ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ اس کو یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، جب نامہ اعمال کے اندر تمہارا یہ عمل رکھا جائے گا تو یہ بہت بڑا وزنی ہوگا، اور تمہارا وہ جو پلڑا ہے نیکیوں کا اس سے بھاری ہو جائے گا۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ بھاری تو ہو جائے گا، لیکن یہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ الفاظ میں زبان پر کیسے لاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم دکان پر بیٹھے ہو، راستے میں چل رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تم زبان پر اس کو پڑھ سکتے ہو، کوئی سامنے کتاب نہیں رکھنی پڑتی، یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، زبان پر آسان ہے۔ نامہ اعمال کے پلڑے کے اندر ان کا وزن زیادہ ہے اور اللہ کو محبوب ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحت سبحان اللہ، پھر معصوم ہے، میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی اس کے حمد کے ساتھ۔ اب یہاں بھی ایک حکمت دیکھیں، حکمت یہ ہے کہ یہاں حکمت یہ ہے کہ یعنی کس وجہ سے حکمت کے پہلے سبحان کا ذکر کیا پھر حمد کا ذکر کیا۔ سبحان کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جب اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے اندر عیب ہے، تو ہمیں اللہ کی پاکیزگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ یہود و نصارہ کی طرح کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے کاموں میں شریک کی ضرورت ہے، اپنے معاون کی ضرورت ہے، اور جس طرح یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، وہ ہم سے قرض مانگتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی ما قدر اللہ حق قدری، یعنی یہودیوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے۔ تو لفظ سبحان سے یہ بتا دیا کہ کوئی ناشائستہ کلام، کوئی اس قسم کی بات اللہ کی ذات کے بارے میں معاذ اللہ کے وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اس قسم کے یہ قطعاً غلط ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا دو قسم کی صفات ہوتی ہیں، صفات سلبیہ ہے، صفات ثبوتیہ ہے۔ سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سلب ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ثبوتیہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سبحان اللہ میں صفات سلبیہ کا ذکر ہو گیا کہ وہ تمام جو عجز ہے، کمزوری ہے، فلاں فلاں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہو سکتی۔ دوسرا آگے صفات ثبوتیہ کا ذکر کیا کہ اللہ میں تعالیٰ میں یہ صفات ہیں، وہ شکر کا بدلہ دیتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب یہ حکمت دیکھنی ہے کہ یہ سبحان کا ذکر پہلے اور اس کا بعد میں کیا ہے، کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اگر آپ یہ بات دیکھ لیں کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو، اس کا معدہ خراب ہو، تو ڈاکٹر اس کو طاقت کی دوائی نہیں دیتا، اس کو وہ دوائی دیتا ہے جو اس کے معدے کو ٹھیک کر دے، پہلے اس خرابی کو زائل کرتا ہے، جب وہ خرابی دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کو طاقت والی خوراک دیتا ہے۔ لہذا وہ پہلے ہوتی ہے، یعنی وہ یوں سمجھے کہ سلب پہلے ہوتا ہے، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، نفی پہلے ہے، اس کے بعد اس بات۔ اور اسی طرح ایک مثال ہے، یا رنگ روغن کرتے ہیں کسی دیوار پر، یہاں تو ضرورت نہیں ہے، تو پہلے رنگ کرنے والا جو ہے وہ اوپر سے سارا کھرچتا ہے اس کو،
جو توڑ پھوڑ جو کچھ بھی پلستر اٹھا ہوا ہے اس کو نکال کر کے پھر اس کے اوپر رنگ کرتا ہے. اگر اس کے اوپر ہی رنگ کرے گا تو وہ تو اکھڑ جائے گا. جس طرح معدے کی خرابی کے باوجود اس کو اعلیٰ خوراک دیں گے تو وہ اور زیادہ بگڑ جائے گا. یہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ ساری باتیں بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ہمارے لیے اس میں جو اصلاحی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عاجزی اختیار کریں, اللہ کی پاکیزگی بیان کریں. اب یہ دیکھیں کہ جب سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ اللہ اکبر کہیں کہ یا اللہ میں بھی اوپر جا رہا ہوں لیکن میں بڑا نہیں ہوں, بڑا اللہ. اور جب نیچے اترے تو سبحان اللہ کہیں کہ یا اللہ میں نیچے اتر رہا ہوں لیکن تو نیچے اترنے سے پاک ہو. تو تواضع جتنی اختیار کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل و کرم ہوگا. اور حدیث موجود ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. اور نامہ یا مال کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے سب سے زیادہ جو وزنی چیز ہوگی وہ اخلاق ہوگی. اور خاص طور پر علماء کے لیے تو اخلاق کی بہت اہمیت ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اے محبوب آپ اللہ تعالیٰ کا آپ پر کتنا فضل ہوا کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. آپ کا مزاج سخت ہوتا, آپ کی طبیعت سخت ہوتی تو پھر یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. ہم نے لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے اور قریب کرنے کے لیے اخلاقیات کی ضرورت ہے. میں آخری بات ختم کرتا ہوں. میں نے کتاب میں پڑھا کہ جس وقت سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کیا اور واپس وہ غزنی میں جانے لگے تو بعض جرنیلوں نے کہا کہ یہاں کی حکومت قائم کر کے جائیں. کچھ جرنیل کچھ فوجی یہاں چھوڑ جائیں. یہاں جب چھوڑے تو انہوں نے یہ کہا کہ علماء کو بلائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاہور کا خطہ جو تھا یہ ہندوؤں کا گڑھ تھا. جس طرح اجمیر کا خطہ جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات, داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, تو اسلام گڑھ بنا دیا ادھر بھی اور ادھر بھی. تو علماء کو بلائیں تاکہ علماء ان لوگوں کو دین کے قریب کریں, ان کو دین کی حقانیت بتائیں, اسلام کی حقانیت بتائیں اور ہندوازم کی خرابیاں بیان کریں. تو مراز مولا میں بھی آپ کے اندر چونکہ شامل ہوں. اب علماء نے کہا ہم کیسے جائیں ہندوؤں کے پاس, یہ تو بڑے خبیث ہیں, یہ بڑے ناپاک ہیں, ہم تو نہیں جاتے ان کے پاس. ایران کے علماء بلائے, افغانستان سے بلائے, عرب سے بلائے, لیکن اس کے بعد جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین صوفیاء نے ملا ہے. پاکستان تو صوفیاء کے فضان اسی لیے ہے کہ انہوں نے خواجہ صاحب نے اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو کو سینے سے لگایا, جن کو ان کے اپنے قوم کے لوگوں نے شروع رکے کر کے تو نظر انداز کر دیا تو آج بھی کر رہے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ایک تو ہم میدان عمل میں جب جائیں دین سے کتابوں سے وابستہ ہو جائیں, دین پھیلائیں. ایک طالب علم ملتا ہے اس کو پڑھائیں, یہ نہ دیکھیں کہ پوری ہمارے پاس کلاس ہوگی. 2 آدمی بیٹھے ہوئے جمعے پر ان کو بھی تقریر کریں اور اخلاق کے ساتھ جب دعوت دیں گے. ہمارے اسلام کے اندر بڑی لچک ہے, بڑی خوبی ہے, بڑی کشش ہے. صرف ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تمام اساتذہ کرام کو اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت شیخ العزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. شاگردان کو اپنے والد ماجد بہت عظیم شخصیت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ پودا لگایا ہوا ہے تناور درخت ہے, اس کو ہمیشہ پانی دینے اور اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. ان کی جو دینی خدمات ہے سب سے بڑی قرآن پاک کے حوالے سے خدمت ہے, دین اسلام کی خدمت ہے. بہت دھیمے مزاج کے ساتھ ان کے ہمارا اچھا خاصا تعلق رہا ہے. وہ باتیں بیان فرماتے تھے دھیمے انداز کے اندر دین کی باتیں. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, ان کے قبر میں ان کو روشنی عطا فرمائے اور ان کو ہر قسم کی راحت اور سکون عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب علماء کرام کو جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ انشراح صدر عطا فرمائے, لگن عطا فرمائے, اساتذہ کی عزت اور احترام اور ادارے کے احترام, کتابوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے دوست فاضل میدان عمل میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسائل پیدا فرمائے, ان کے راستے میں آنے والی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو
دین کا امام اور دین کا صفائی کرنا.